أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جیسا کہ انگریزی سال کی شروعات جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اسلامی سال کی پہلی تاریخ محرم ہے اور محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ عمل جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حدیث کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی بننے کے بعد 10 مرتبہ محرم کا مہینہ آیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 3 مرتبہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 10 مرتبہ آیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تقریباً 12 مرتبہ آیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کی زندگیوں میں کئی مرتبہ محرم کا مہینہ آتا تھا۔ تو وہاں یہ عمل ہم کو نہیں ملتا کہ حضرات صحابہ نیا سال جب شروع ہوتا تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے وہی عمل قابل عمل ہے، اور اسی چیز پر ہم لوگ عمل کریں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا کر کے دکھایا ہو، یا حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کسی چیز پر عمل کیے ہوں اور اللہ کے نبی اس چیز کو منع نہ کیے ہوں۔ یہ 3 چیزیں اس کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے۔ ایک، اللہ کے نبی اپنے زبان سے کسی بات کا حکم کریں۔ 2، اللہ کے نبی اپنے عمل سے امت کو بتلائیں، دکھائیں کہ بھئی یہ عمل ضروری ہے۔ تیسری وہ چیز جو کہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اور اللہ کے نبی نے کر کے بھی نہیں دکھایا، بلکہ اللہ کے نبی کے نگاہوں کے سامنے حضرات صحابہ کچھ چیزوں کو کرتے تھے، اللہ کے نبی اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کسی چیز سے منع کر دیں، حضرات صحابہ فوراً رک جاتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ 3 چیزیں ہمارے لیے دلیل بنتی ہیں حدیث اور سنت کے اعتبار سے، اور اسی کو انہی 3 چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اب حضرات صحابہ کی زندگیوں کی طرف دیکھیں گے تو حضرات صحابہ کی زندگیوں میں محرم کا مہینہ کئی مرتبہ آتا تھا، لیکن حضرات صحابہ کے زندگیوں میں یہ چیز نہیں ملتی تھی کہ محرم کا مہینہ آنے کے بعد حضرات صحابہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دیتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے اس عمل کو چھوڑ دیں،
بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دلیل بناتے ہیں کہ بھئی انگریزی سال تو ہم چھوڑ دیں گے، انگریزی سال کی مبارکبادی نہیں دیں گے، لیکن اسلامی سال ہے اور محرم کا مہینہ اسلام کا مہینہ ہے، اسلام کے مہینے کی خوشخبری دینا، اسلامی نئے سال کی خوشخبری دینا اچھی چیز ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ دلیل پکڑتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ شیطان انسان کو اچھے راستے سے ہی بہکاتا ہے۔ شیطان کسی آدمی کو شروع سے نہیں کہتا کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، اس کو چھوڑو۔ شیطان کسی کو یہ نہیں سمجھاتا اور یہ بھی نہیں بولتا کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، اس کو کرنے سے تم کو جو ہے یہ عذاب ہوگا، یہ بھی نہیں کہتا۔ بلکہ شیطان وہ عمل جو کہ بندوں سے کرانا چاہتا ہے، اس کی خرابی کو چھپا کر اچھائیوں کو سمجھاتا ہے۔ اس کے اندر جو خرابی ہے وہ خرابی کو انسان کے دماغ سے چھپا دیتا ہے اور اس کے فائدے کو دکھا کر انسان کے دل دماغ میں بات پیدا کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز کریں گے تو ثواب ملے گا اور یہ چیز کرنا ہے، دین کا کام ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ اس طریقے سے شیطان کیا کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں ہم کو جو ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، قرآن حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت ساری جگہوں پر نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ کیوں بیان ہوتی ہے؟ اس وجہ سے بیان ہوتی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اسی مہینے میں شہادت ہوئی ہے۔ اور ہماری یہ بے فکری کہیں یا پھر جو ہے دین سے دوری کہیں، بہت ہی افسوس ہے ہم کو جو ہے اپنے اوپر کہ ہم صرف 3-4 صحابہ کے نام یاد رکھتے ہیں اور انہی صحابہ کی زندگی کو، اور وہ بھی پوری زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پوری زندگی کا علم ہمارے پاس نہیں رہتا، 2-3 چیزوں کا علم رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے حضرات صحابہ کے بڑے عاشق ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اس لیے دین تھوڑا لے کر تھوڑا چھوڑنا، اس کو دین نہیں کہا جاتا، بلکہ دین یہ ہے کہ مکمل طریقے سے اس کا علم حاصل کریں، جانکاری لیں، سیرت کو پڑھیں، تاریخ پڑھیں اسلام کی، تب جا کے ہمیں سمجھ میں بات آئے گی کہ حضرات صحابہ میں سے کس کس صحابی کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور قریش میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 7ویں پشت کے بعد جا کر 8ویں پشت میں آپ کا نسب یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باپ خطاب، ان سے لے کر 7 پشتوں کے بعد 8ویں پشت میں اللہ کے نبی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان ملتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابا کا نام خطاب اور ماں کا نام ختینہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کچھ سال چھوٹے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے جلالی صحابی تھے،
تقریباً 27 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جہالت میں گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد کچھ سال گزرے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام نصیب ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں، یعنی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو مکہ میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں جب آپ کا گزر ہوا تو اس علاقے میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، رک گئے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رونے کے بعد صحابہ پوچھنے لگے کہ اے امیر المومنین، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ علاقہ ایسا ہے، اس میں میں اپنے باپ کے کہنے پر اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، اور اتنا میں سختی کی زندگی گزارا ہوں کہ میرے باپ مجھے اونٹ چرانے بھیجتے تھے، اونٹ چرا کر آتا تھا، یا پھر اونٹ چراتے چراتے کہیں تھک کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تو میرے باپ مجھ پر بہت سختی کرتے تھے، مارتے تھے، مار کر کہتے تھے تجھے ایک کام دے رہا ہوں اور کام چھوڑ کر تم آرام کر رہا ہے. ایسے میں سختی کی زندگی گزار کر یہاں تک پہنچا ہوں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابا خطاب اتنا زیادہ جو ہے ظلم کرتے تھے اپنے بیٹے پر، اتنا زیادہ سختی کرتے تھے کہ دن رات جب دل میں آیا تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مارتے تھے. ایسی جو ہے سختی کی زندگی گزار کر تقریباً 27 سے 28 سال جو ہے گزر گئے. اس کے بعد آپ کو اللہ نے اسلام سے سرفراز فرمایا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان جو ہے بہت بڑا خاندان تھا. آپ کے دادا بھی اور ان کے خاندان بھی بہت بڑے اور اونچے خاندان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خاندان کے درمیان سالوں سے جو ہے دشمنی چلتی تھی، لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا وہ بہت چھوٹا تھا دوسرے خاندان کے مقابلے میں. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابا اس خاندان سے دشمنی تو تھی، جنگیں تو ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن خود سے لڑائی اس خاندان سے نہیں کرتے تھے اور خود سے جھگڑے وغیرہ نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ میرا خاندان چھوٹا ہے، اگر وہ لوگ پورے طریقے سے جنگ پہ آ جائیں گے تو میرا خاندان تباہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ہے خاندان کا ایک کارنامہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے. تو اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا چونکہ دروازہ بند ہے، نبی کوئی آنے والا نہیں. اگر نبوت کا دروازہ ایسے ہی کھلا رہتا، نبیوں کا سلسلہ چلتا، تو اللہ کے نبی فرماتے میرے بعد عمر کیا ہو جاتے؟ نبی ہو جاتے. ایسے بڑے صحابی. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معاملوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے. اور قرآن کے کئی آیتیں ایسی ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارادے پر نازل ہوئی. آج مسلمانوں کے اوپر پردے کا جو حکم ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے. اس زمانے میں مکے میں مسلمان عورتیں عام طور سے پردہ تو کرتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ کسی بھی طریقے سے پردے کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے. اس لیے کہ انسان اپنی خوشی سے کوئی کام کرتا ہے تو جب تک اس کا دل چاہے گا کرے گا، جب اس کا دل نہیں چاہے گا تو انسان کیا کر دے گا؟ اس کام کو چھوڑ دے گا. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
دل میں یہ خیال تھا، یہ ارادہ تھا کہ مسلمان عورتیں پردہ تو کرتی ہیں لیکن یہی پردہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، تو فوراً اللہ رب العزت نے آیتیں اتاری پردے کی. اور یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ کئی چیزوں میں مسلمانوں کے اوپر، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے. اور آج پوری دنیا جو کہ ملٹری کا نظام ہر ملک میں قائم ہے، اگر دیکھیں گے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے کے محتاج. ہر ملک، کوئی بھی ملک ہو دنیا میں، وہ ملک اگر ملٹری چلاتا ہے ملک اور ملٹری کا کوئی نظام ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام سے جا کر ملتا ہے. تو اتنا بڑا احسان مسلمانوں کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اس دن ان کے گھر میں خوشیاں منائی گئیں اور بہت بڑی دعوت ہوئی. لوگ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، خطاب کے گھر میں کون سا خوشی کا موقع آ گیا؟ تو ان کے گھر سے آواز آتی ہے کہ بھئی خطاب کے گھر میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہ خوشی منائی گئی تھی، جو لڑکا ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور اسلام لانے کا واقعہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ کے نام سے بہت ساری جو ہے عورتیں تھیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں جن کے اوپر چوری کا الزام لگا تھا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مقدمہ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بھئی مقابل کیا کر دیا جائے گا، مقابل شکل میں جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو لوگ جو ہے سفارش کے لیے آئے، بڑے بڑے لوگ، سردار. تو اس وقت اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے کہ یہ فاطمہ کی جگہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تب بھی میں ہاتھ کاٹتا. تو ایسے جو ہے بہت سارے صحابیات تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار مکہ میں شامل تھے اور بڑے جو ہیں جلیل آدمی تھے اور غصہ بہت زیادہ تھا آپ کے اندر، اور ایک طرف جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. تو کفار نے ایک مشورہ کیا کہ بھئی یہ سارا کام، جتنی محنت ہماری طرف سے ہو رہی ہے یہ پوری محنت بیکار ہے، اس لیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کو ہم مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. یہاں تک بات آتی ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ایک باندی تھی، عورت تھی، وہ اسلام قبول کر چکی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذمہ داری لے کر ان خاتون کو اتنا مارتے تھے، مارتے تھک جاتے تھے اور سانس پھول جاتی تھی، جس کو ہم اوپر کی سانس کہتے ہیں. اوپر کی سانس آتی تھی، سانس پوری طریقے سے نہیں بھی لے سکتے تھے، اتنا زیادہ مارتے تھے. اور تھوڑی دیر پھر آرام کرتے، کہتے کہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور اس کے بعد میرے بدن میں جان آئے گی، پھر میں تمہیں ماروں گا. اتنا جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باندی کو مارا اور اس باندی کے اوپر جو ہے اتنا زیادہ سختی کیا. لیکن باندی کے زبان سے نکلتی تھی بات کہ اے عمر، تم میرے آقا ہو، تمہارا خاندان کا میرے اوپر احسان ہے، لیکن میرے دل میں اسلام گھر کر چکا ہے، میں اسلام میں آ چکی ہوں، اب اسلام چھوڑ نہیں سکتی، تمہارے ہاتھ سے جو ہو سکے کر لو. تو اسی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے کفار مکہ کی کہ بھئی ہم لوگ اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا.
بلکہ جو بندہ اسلام شروع کیا ہے پھیلا رہا ہے اس کو جو ہے کیا کریں گے؟ ماریں گے. یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. مشورہ تو ہوا، میٹنگ ہوئی، لیکن اس کام کو کون انجام دے گا؟ تو اس جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے پورا کروں گا. اب وہاں سے نکلے، انہیں کے خاندان کے ایک صحابی جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، جن کا نام عاصم آتا ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں، تو ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، لمبا واقعہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ بہت غصے میں نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ کے نبی تک جانا ہے، محمد تک جانا ہے اور ان کا کام تمام کرنا ہے. تو عاصم بن عبداللہ انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے جو ہے اپنے خاندان کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن جو فاطمہ ہیں وہ اسلام لا چکی ہیں، تمہاری بہنوی جو ہیں وہ بھی اسلام لا چکے ہیں، ان کو چھوڑ کے تم جو ہے محمد کے اوپر جا کے پڑھ رہے ہو، یہ کیا انصاف کی بات ہے؟ تو اس کے بعد فوراً جو ہے اپنے بہن کے گھر گئے اور گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اتنا مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ کا سر پھٹ گیا، بدن جو ہے لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے بہنوی ان کو بھی بہت زیادہ مارا، ان کو بھی لہو لہان کر دیا. اس کے بعد جب بہن کے اوپر نگاہ پڑی تو آخر بہن تھی تو کچھ محبت آئی دل میں. تو واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے. تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، پہنچ کر اسلام قبول کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کئی صحابہ اسلام لا چکے تھے، لیکن تقریباً جو ہے تعداد صحابہ کی 200 یا 300 صحابہ کی آتی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ 200 یا 300 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، صحابہ کی جماعت جو ہے بن چکی تھی، لیکن کسی کو ہمت نہیں تھی کہ سب کے سامنے نماز پڑھیں، سب کے سامنے جو ہے ایمان کا اسلام کو ظاہر کریں. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کیا تو سب سے پہلا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے مکے میں اعلان کرا دیا کہ بھئی عمر آج سے مسلمان ہو چکا ہے، جس کے اندر ہمت ہے لڑنے کی وہ آ جائے میدان میں. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کی، سب کی ہمتیں جو ہے ختم ہو گئیں. اب یہاں سے اسلام کو بلندی ملی. اب چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے تو آپ کا جو زمانہ تھا 10 سال جو آپ نے حکومت کی، ایسی حکومت کی کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ایسی کامیاب حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. اور آپ کے زمانے میں ہر آدمی کا خیال کیا جاتا تھا. لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اسلام جب سے آیا ہے تب سے دوسرے مذہب کے لوگوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہادت نوش فرما رہے ہیں، آخری وصیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زبان سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ میں میرے بعد جو خلیفہ بنتا ہے میں اس سے جو ہے وصیت کرتا ہوں کہ اس کے رعایا میں یہودی رہیں گے، عیسائی رہیں گے، مجوسی رہیں گے، دوسرے مذاہب کے لوگ رہیں گے، لیکن ان کو ان کا حق ادا کرو. کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کس کو بول رہے ہیں؟ بعد میں جو خلیفہ بن رہے ہیں مسلمانوں کے، ان کو وصیت کر رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی ان لوگوں کا پورا خیال کرتا تھا، تم بھی ان کا پورا خیال کرو، ان کا حق دو. تو اسلام کسی کا دشمن نہیں ہے، کسی کو جو ہے اسلام نقصان نہیں پہنچاتا. اسلام سب کا بھلا چاہتا ہے، سب کی بھلائی اسلام کے لیے ضروری ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال کامیاب حکومت فرمائے اور آخر میں محرم کی پہلی تاریخ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جو ہے آپ کی شہادت ہوئی اور وہیں جو ہے آپ کو دفن کر دیا گیا.
اور شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا کہ ایک آدمی تھا، غلام تھا، اس کا نام فیروز تھا اور اس کی کنیت تھی ابو لولو. اس کو جو ہے تمام لوگ ابو لولو کہہ کے پکارتے تھے، بلاتے تھے. تو وہ آدمی 26 ذی الحجہ سے پہلے یعنی کہ 25 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ امیر المومنین، میرا خلیفہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے اور میرے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ٹیکس تو ادا کرے گا تو میں تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں گا، نہیں تو تجھے کیا کروں گا، سختی تیرے ساتھ برتوں گا اور تجھے ماروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کتنا ٹیکس تیرے اوپر تیرے آقا نے لگایا؟ تو اس وقت ابو لولو کہتا ہے کہ 2 درہم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی تو کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کارپینٹر کا کام کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی تیرے کام کے جو پیسے تیرے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے تیرے کام کی آمدنی سے بہت کم ہے، اس لیے کیا کر، اپنے آقا کو وہ 2 درہم ادا کر کے کام چلاتا رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دشمنی آ گئی اور اس نے سوچا کہ بھئی حضرت عمر میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے اس نے دوسرے دن 26 یعنی 20 پر 6 ذی الحجہ صبح کی نماز میں ایک نیزہ وہ زہر میں بھر کر لایا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں. تو صحابہ کو حکم فرماتے تھے، صحابہ کچھ متعین تھے کہ بھئی صحابہ کا کام تھا جب نماز کا وقت ہو جائے تو صفیں درست کراؤ. سب کی صفیں صحابہ جو ہے درست کراتے تھے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. تو اسی طریقے سے صبح کی نماز اس دن صفیں درست ہو گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر مصلی پر کھڑے ہو گئے. نماز شروع ہوئی تو پہلے ہی صف میں وہ آدمی جو ہے کھڑا تھا تو اس نے کیا کر دیا، تقریباً تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 8 مرتبہ اس نے جو ہے نیزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بدن میں مارا ہے. اور ایک نیزہ جو ہے ناف کے نیچے، جس کو ہم بمبئی کہتے ہیں، اس کے نیچے مارا، جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں سوراخ ہو گیا، آپ جو ہے زمین پر گر گئے، نماز پڑھانے کی طاقت نہیں تھی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے. تو ان صحابی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلی پہ کھڑا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے باقی نماز مکمل فرمائی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر صحابہ آپ کے گھر میں لے گئے اور اسی حالت میں تھے. اور صحابہ کو یہ گمان تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بدن پر جو زخم ہے وہ جلدی سوکھ جائے گا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آئیں گے، ہماری امامت کریں گے. لیکن ایک حکیم کو بلایا گیا علاج کے لیے. حکیم آیا، اس نے سوچا کہ بھئی گہرا زخم ہے، تو اس نے کیا کیا، نبیذ اور اسی طریقے سے دودھ، یہ دونوں چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پلائیں. تو جیسے ہی منہ کے راستے سے اندر گئیں تو ناف کے راستے سے باہر آ رہی ہے، دودھ بھی باہر آ گیا، نبیذ بھی باہر آ گئی. تب حضرات صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دن کے مہمان ہیں اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. تو یہ کب واقعہ پیش آیا، 26 ذی الحجہ یعنی کہ ذی الحجہ کی 20 پر 6 تاریخ کو. اور 4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار رہے. محرم کی پہلی تاریخ، محرم کا مہینہ شروع ہوا، پہلی تاریخ تھی، اسی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. شہادت سے کچھ وقت پہلے اب معلوم ہو گیا صحابہ کو اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا. تو سب سے بڑا مسئلہ خلافت کا مسئلہ تھا کہ بھئی اس کے بعد امیر کون بنے گا مسلمانوں کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کے بارے میں یہ زندگی میں جو ہے بہت سوچا کرتے تھے کہ میرے بعد کون امیر بنے گا، لیکن فیصلہ نہیں کر سکے. اب آخری وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، 6 صحابہ کی جماعت بنائی. اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ ابن
अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास और इसी तरीके से हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये 6 सहाबा की जमात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बनाई और ये हुक्म लगाया कि भाई ये 6 सहाबा में से जिसकी भी तुम लोग जो है ज्यादा लोग जिसके तरफ हो जाएंगे वो अमीर बनेगा, यानी कि मेजॉरिटी जिसके तरफ ज्यादा होगी वो अमीर बनेगा। अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया। यहाँ जो है सबक लेने की जरूरत है हमको कि अगर हम में से कोई होता तो फौरन हम क्या करते, हमारे बच्चों को हम खड़ा करते कि भाई मेरा बाद मेरा बच्चा बड़ा बनेगा, मेरे बाद मेरा बच्चा जो है अमीर बनेगा, हमारा ये तरीका। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, जो कि आपके बेटे हैं, उन 6 सहाबा की जमात के साथ जोड़ दिया और कहा कि अमीर जो बनेगा इन्हीं 6 हजरात में से, मेरा बेटा अमीर नहीं बनेगा, मेरा बेटा सिर्फ सपोर्ट करेगा किसी एक के तरफ, इतना ही, मेरा बेटा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा को भेजते हैं अपने बेटे को पूछने के लिए कि उमर जो है अब अल्लाह को प्यारा हो रहा है, मेरी चाहत है कि मैं क्या हो जाऊं, अल्लाह के नबी के खदमों में मेरा दफन हो जाए, पूछ कराओ। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ये जैसे ही अल्फाज उनसे कहा जाता है तो रो देती हैं। क्यों रोती हैं? वजह इसकी है कि वहां अल्लाह के नबी मौजूद हैं, यानी कि आपके शौहर हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के, और दूसरी खबर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की। दोनों एक शौहर हैं एक बाप हैं, दोनों से पर्दा नहीं है। लेकिन अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आएंगे तो पर्दे का हुक्म, और इसी तरीके से अब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा उस हुजरे में नहीं आ सकती, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में दफन होने की हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की भी ख्वाहिश थी। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इजाजत दे दी और फरमा दिया कि मैं अपनी ख्वाहिश को हजरत उमर पर क्या कर देती हूँ, तरजीह देती हूँ, इसलिए कि मेरे से हजरत उमर अफजल हैं, ये कहकर इजाजत दे दी। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु अपने बेटे से कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी मुसलमानों का अमीर हूं, इस वजह से हजरत आयशा मान गई होंगी जब मेरी जान निकल जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो उसके बाद फिर जाकर इजाजत लेना, अगर इजाजत हो तो मुझे जो है हुजरे में दफन करना। तो ये हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी है। ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के हैं। तो आज मुहर्रम की पहली तारीख है, इसी तारीख को हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई थी। तारीख मुहर्रम की पहली तारीख थी, दिन जो था वो हफ्ते का दिन था। आज जुमा का दिन है, पहली तारीख है, तो इसी तारीख को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जितना हो सके आज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दर्जात बुलंद होने के लिए अल्लाह से दुआएं करें, मगफिरत के लिए नहीं। मगफिरत के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है सहाबा के लिए, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया है उनकी मगफिरत का। हम उनके लिए दुआ क्यों करेंगे? उनके जो दर्जात जन्नत में अल्लाह अता फरमाएंगे वो दर्जात ज्यादा हजरत सहाबा को मिले, इस वजह से हमको दुआ करना है। तो आज जो है मगरिब तक पहली तारीख रहेगी, जितना हो सके कुरान की जितनी सूरतें आपको आती हैं, जो भी दुआ आती है, जो भी जिक्र तुम लोग कर सकते हो करके खूब जो है आज हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दर्जात बुलंद होने के लिए अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को हजरात सहाबा के नक्शा कदम पर चलने की और हजरात सहाबा की सीरत को अपनाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लामी साल का पहला महीना शुरू हो चुका है। मुहर्रम की